اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پچھلی جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی اس میں تجزیہ کیا تھا بے تحاشا چیزوں کا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو اس میں جو روزمرہ جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ ساری بیان کی گئی تھی۔ وہ معاملات بھی بیان کیے گئے تھے کہ ایک دوست کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ معاملات بھی بیان کیے گئے تھے جو ملکوں کے درمیان پیش آتے ہیں، وہ معاملات بھی بیان کیے گئے تھے جو مذہبوں کے درمیان پیش آتے ہیں۔ پھر وہ بات بھی پیش کی تھی کہ انسان کی جو باڈی ہے اس کے معاملات بھی پیش کیے تھے، پھر روح کا بھی تجزیہ کیا تھا۔ ہر پہلو سے ہر جگہ ہم نے یہ کوشش کی کہ انسان کو جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ سامنے پیش کر دی جائے۔ بھائی اگر آپ غور کریں، باڈی اور جسم، یعنی باڈی جو جسم ہے، اس باڈی کے اندر ایک روح ہے۔ روح خون کے ساتھ چل رہی ہے، سر تک آتی ہے، دماغ تک آتی ہے۔ جو ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک انسان ہر چیز لے کر اپنے اندر پیدا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ کیا کیا موجود ہے اس میں، آپ غور تو کریں۔ ڈر کا عنصر، ڈر ہر انسان میں موجود ہے، مرد و جنس، جانور، پرند چرند، ہر جاندار شے میں ڈر کا عنصر موجود ہے۔ ڈر کی زیادتی نقصان دہ، ڈر کی کمی فائدہ مند۔ ڈر درمیانہ رہے تو صحیح رہتا انسان۔ اب آتے ہیں خوف، ڈر کا ساتھ جو ملا ہوا ہے۔ ڈر بھی ایک چیز ہے اور خوف بھی ایک، اس کے ساتھ ایک علامت رکھتی ہے۔ خوف بھی ہر انسان میں موجود ہے۔ بہت سارے کام انسان کو ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ فرض کریں ایک انسان پاکستان سے ترقی کر کے ایک ملک چلا گیا، پاکستان سے اس نے محنت کر کے دوسرے ملک گیا، لیکن اس کے اندر ڈر موجود تھا، لیکن اس نے ہمت باندھی، اس ہمت نے اس کو اس ملک پہنچا دیا۔ اب اس ملک سے آگے جانے کے لیے اب اس میں ایک اور ڈر موجود ہے۔ اب اگر وہ ڈر کو اس ہمت باندھے تو وہ اس ملک سے اور آگے ملک بڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کی قوت طاقت جہاں تک ہوتی ہے وہ وہاں تک رکتا ہے۔ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کر پاتا ہے۔ فرض کریں، اس طرح سمجھیں اس کو کہ وزیر اعظم پاکستان بنا، وہ ایک انسان ہے، وہ کتنے معاملات کو صحیح کر سکتا ہے اور کتنوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ معاملات میں صحیح نہیں کر پایا، یہ بھی میں کرتا۔ تو کمی کا عنصر ہر انسان میں رہتا ہے۔ ڈر خوف کے بعد پھر اس میں سمجھداری بھی انسان میں موجود ہے، چالاکی بھی انسان میں موجود ہے، بردباری بھی موجود ہے، بے وقوفی بھی موجود ہے۔ ہر چیز انسان میں موجود ہے۔ پیار بھی موجود ہے، نفرت بھی موجود ہے، خلوص بھی موجود ہے، بے خلوصی بھی موجود ہے، غرض بھی موجود ہے، بے غرض بھی موجود ہے۔ ہر چیز انسان میں موجود ہے۔ اب جب انسان کو سدھارنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ سدھارنے میں بھی کچھ چیزوں کو سدھار پاتا ہے، پوری چیزوں کو نہیں سدھار پاتا۔ اگر وہ تمام چیزوں کو سدھار پائے
تو پھر اس کا درجہ اوپر سے اوپر، اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل بنتا جاتا ہے۔ درجات ہیں، کتنے چیزوں کو انسان سدھار لیتا ہے۔ اب انسان اگر وہ نہیں سدھار پاتا ہے، غلط راستے پہ لگ جاتا ہے، یعنی چوری چکاری پہ لگ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے کمانے کا عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ لوگوں کو ایمانداری سے سکھا کے بھی پیسے کمانے کا عنصر موجود ہے۔ یعنی شیطانیت والے کام بھی موجود ہیں، اللہ والے کام بھی موجود ہیں، انسان میں سب چیز موجود ہے۔ اس کے روپ ہیں، قدم قدم پر روپ ہے، قدم قدم پر اس کے، جیسے جیسے انسان کی، جیسے بچہ ہے، بچے کا اپنا ایک روپ ہے، لڑکپن میں جب وہ آیا تو اس کا اپنا ایک روپ ہو گیا، جوانی کے قدم میں رکھا تو اس میں ایک اپنا روپ ہو گیا، ادھیکڑ عمر میں رکھا تو اس کا ایک الگ روپ ہو گیا، بڑھاپے میں قدم رکھا تو بڑھاپے میں ایک الگ روپ ہو گیا۔ روپ ہے، اسی روپ کے ساتھ انسان کے مزاج بھی وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مزاج اچھا ہے، کبھی بڑا پیار آتا ہے، کبھی مزاج اداس ہے، کبھی مزاج نفرت والا ہے، کبھی مزاج بے غرض والا ہے۔ یعنی انسان کے مزاج بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ یکسانیت رہنا بہت مشکل ہوتی ہے، یکساں رہنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ یہ جو میں پوری باتوں کا احاطہ کر رہا ہوں، اس سے ہی وابستہ انسان کی لائف ہے، اس سے ہی وابستہ انسان کی زندگی ہے، اس سے ہی وابستہ اپنی صحت ہے، اس سے ہی وابستہ اپنے سارے معاملات ہیں۔ بھئی انسان لڑ رہا ہے، لڑنے کا عنصر بھی انسان میں موجود ہے۔ انسان کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، اس کا عنصر بھی موجود ہے۔ یعنی ہر پہلو موجود ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کا دماغ کہاں تک سوچ سکتا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ قربانی کا جذبہ بھی انسان میں موجود ہے، پیاری سی پیاری چیز کو قربان کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے انسان، اور چیزوں کو چھپا کے رکھنے کا بھی جذبہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چیزوں کو چھپایا جائے، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہائے بھی لگتی ہے۔ تو نظر لگنے سے بھی بہت سارے لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں، ہائے لگنے سے بھی بہت سارے لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ تو چھپانے کا عنصر بھی انسان میں موجود ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ہر پہلو سے آپ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر پہلو انسان کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لائف کو کیسے صحیح رکھیں اور کیسے سروائیو کریں اور کیسے آگے بڑھیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اچھا، صحت کے بھی اس طرح پہلو ہیں۔ بھئی جتنی توجہ آپ جس چیز پہ دیں گے وہ چیز اتنی بڑھ جائے گی، اور جس چیز سے جتنا کام لیں گے وہ کام اتنا گھسے گا، وہ چیز نہیں گھسے گی۔ دماغ کی طاقت کے لیے دوائی کھائیں گے تو دماغ کی طاقت بڑھے گی، آنکھوں کی طاقت کی دوائی کھائیں گے آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، معدے کی دوائی کھائیں گے تو معدہ صحیح ہوگا، جگر کی دوائی کھائیں گے تو جگر اچھا ہوگا، خون کا دوران اچھا ہوگا، خون اچھا بنے گا، سپلائی اچھی ہوگی۔ گردوں کی طاقت کی دوائی کھائیں گے تو طاقتور ہوں گے، گردوں سے طاقت ہوتی ہے، مثانے کی قوت پیدا ہوتی ہے، مثانے کی طاقت کی دوائی کھائیں گے مثانے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اب جس چیز کو چھوڑ دیں گے وہ کمزور ہونا چلو جائے گی۔ باڈی پارٹس بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی غذا پر، آپ کی دوا پر۔ غذا اب جو اس وقت جو موجود ہے، وہ غذا توانائی نہیں دے رہی ہے، انرجی نہیں دے رہی ہے، صرف اور صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ جیسے اگر ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ تھوڑے سے پیسوں سے پکوڑے اور ڈبل روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا، پیٹ بھرنا ہی تیرا۔ لیکن اگر ایک خوشحال آدمی ہے، وہ کسٹرڈ، لبِ شیری، کاکٹیل، اس طرح کی چیزیں دسترخوان پہ سجائے گا، اس میں بادام، مغزیات، چلغوزے، یہ ساری چیزیں، اس کا کھانا لاکھوں کا بن رہا ہے، اس کا کھانا 20، 50، 100 روپے کا بن رہا ہے۔
تو اس کے کھانے میں اور اس کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج، اس کی کیفیت، اس کی طاقت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو مٹیریل آپ ڈالو گے پیٹ میں، اس مٹیریل ہی سے آپ کی توانائی آئے گی. ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے. گنجائش نہیں کا عنصر کو ہاں میں تبدیل کرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے. اللہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے. لیکن جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے لوگ بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ ہمارے صبر کا پیمانہ چیک ہو رہا ہے. دیکھو یہاں پہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے تحاشا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق بے تحاشا نہیں دیتا. اس طرح سے وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس ذہن کو کہ جو ترقی کرنے والا ذہن ہو. ذہن کو جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے، جب آپ ذہن کو مختلف دائروں میں موڑ دیں گے، تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ سے آپ ہٹ جائیں گے. بھائی دیکھیں، آپ کی دیکھیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق جس کو ملے گا اس کے مطابق ہی ہوگا، بس ہمارے نصیب میں اتنا ہی ہے. یہ جو نصیب کا عنصر ہے، آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے نصیب میں ایسے ہی ہے؟ آپ اپنے کوشش کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ نصیب کا عنصر کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ رک جاتا ہے. اللہ نے رکنے کا تو نہیں کہا ہے اور یہ جملے بولنے کا بھی نہیں کہا ہے. بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نے نصیب اللہ نے اگر کم بھی لکھا ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں منہ سے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں بولا. آپ نے ورک کرتے رہنا ہے، ٹارگٹ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے کام کرتا رہنا ہے. پھر آپ چلگوزے کیا زعفران بھی خریدیں گے، مشک بھی خریدیں گے، عنبر بھی خریدیں گے، سب چیزیں خریدیں گے. جبھی تو آپ میں طاقت پیدا ہوگی. دیکھیں یہ بات غور کرنے کی ہے. اچھی غذا، اچھی دوا. ہانیمن نے جو اس تھیوری کو پیش کیا ہومیوپیتھک کو، وہ اس نے اس کا مقصد یہی تھا کہ انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پہلو میں وہ کوئی نہ کوئی ورک کر رہا ہے. کہیں دماغ استعمال کر رہا ہے، کہیں وہ باڈی کو استعمال کر رہا ہے، کہیں ذہن کو استعمال کر رہا ہے. اس کی ویکنیس آ رہی ہے تو وہ اگر وہ کنٹینیوسلی وہ دوائی لے تو اس سے اس کو بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا کھا کے آپ طبیعت اپنی سنبھال سکیں. اب کھانے میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ طبیعت سنبھال سکیں. ایلو دوائی میں اس میں کیمیکل کے استعمال زیادہ ہوتے ہیں جو اس کے وقت باڈی پہ سائیڈ ایفیکٹ لگتے ہیں. اس پہ سائیڈ ایفیکٹ آ جاتے ہیں، چاہے شوگر کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی سا ہی مسئلہ ہو. ایک مرض صحیح ہوتا ہے تو دوسرے مرض میں آپ گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہومیو اور ہربل دوائی میں یہ چیز نہیں ہے. ہومیو اور ہربل دوائی میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو فوائد دیتی ہیں، نقصانات نہیں دیتی. وہ آپ کو فوائد زیادہ پہنچاتی ہیں. اگر ہومیو اور ہربل دوائی میں آپ رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. کوشش یہ کریں ہومیو ہربل دوائی میں رہیں، ایلو کی طرف نہ جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں خوشی سے جائیں. جو بھی پرابلم آئیں گے وہ آپ خود جھیلیں گے، کوئی دوسرا نہیں جھیلے گا. پرابلم آپ کو جھیل لیں، چاہے وہ شوگر کے لیے جائیں، بلڈ پریشر کے لیے جائیں، باڈی میں سسٹ کے لیے جائیں، غدود کے لیے جائیں، ایکس وائی زیڈ کسی چیز کے لیے جائیں، پتے کو نکالنے کے لیے جائیں، آپریشن کرانے جائیں. مسئلے آپ کے ساتھ ہوں گے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے. جب مسئلے آپ کے ہربل دوائیوں سے، ہومیو دوائیوں سے حل ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں ایلو کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. اگر مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں اور آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھتا ہے، آخری چوائس رکھیں نا. آپ پہلی چوائس میں چلے جاتے ہیں. جب پہلی چوائس میں آپ چلے جائیں گے تو پھر پہلی چوائس کے بعد جو آپ کو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر آپ اس کو کہاں کنٹرول کر پائیں گے؟ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں یہ باتیں اپنے علم کے مطابق صحیح نہیں بتا پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ تجربہ ہے تو میں بتا رہا ہوں، دوسرے کا تجربہ نہیں ہے. دیکھیں ناظرین، علاج
कई रूप में चल रहा है, अगर आप देखें तो गौर करें। दम दुरुस्त से भी इलाज होता है, लोग करवाते हैं, उनको वहां से शिफा मिलती है, वो खुश रहते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, आपको दम दुरुस्त से नहीं मिल रही, उनको तो मिल रही है, तो वो सही है या आप गलत हो, या आप सही हो वो गलत है, दोनों में से कोई एक गलत है। बाद लोग कहते हैं हमें एलो दवाइयों से शिफा मिलती है, नज़ला बुखार खांसी छोटे मोटे मर्जों में पित्ते का ऑपरेशन कर देते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं हमारा को शिफा मिल गई, पित्ते का जो ऑपरेशन कर दिया। उनके मुताबिक ये सही है, जो हम बात बता रहे हैं हमारे मुताबिक ये सही है, तो हम गलत नहीं है वो सही है। जरा कंपेयर करना मुश्किल होता है। अपने तजर्बे के मुताबिक सब सही है, उनका तजर्बा ये कह रहा है, लेकिन उस तजर्बे की रूह में वो बेहकर जो उसके मुश्किल वक्त में जब वो गिरफ्तार होंगे, जब वो परेशानी का शिकार होंगे, फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप देखेंगे, आप सर्वे करें, इस बात से कंपेयर करें, सोचें, गौर करें। ये नुक्ता उठा रहा हूं मैं, आप खुद गौर करें, मेरी बात को एज इट इज ना माने, मैं ये भी कह रहा हूं, एज इट इज ना माने, खुद गौर करें, क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो रहा है? अगर माशरे में ऐसा हो रहा है तो फिर आप खुद उससे बचें। शुगर के लिए वो मेडिकल की दवाइयां खिला देते हैं, फिर उसके बाद इंसुलिन पे लगा देते हैं। अगर इंसुलिन लगाने के बाद भी उसकी शुगर तो सही नहीं हो रही है, अगर आप गौर करें तो वो तो मुस्तकिल और दूसरे मर्जों में भी गिरफ्तार हो रहा है, तो फायदा क्यों उधर जाने की, क्यों ले, क्यों गिरफ्त में आए? लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम बच रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी हो रही है, हम सही चल रहे हैं, तो लें। उसके बाद जो मसले हैं वो भी नोट करते जाएं, कि आप बेहोश तो नहीं रहते हैं, आपके गुर्दे तो कमजोर नहीं पड़ गए, आपके जिगर तो कमजोर नहीं पड़ गया, ये भी नोट करते जाएं फिर। और शुगर आप कितने साल से लगा रहे हैं, 20 साल से, 22 साल से, कब से लगा रहे हैं, ये भी नोट करते जाएं। तो शुगर सही क्यों नहीं हो रही है भाई, ये भी चीजें नोट करते जाएं। हमारी बात ना माने लेकिन नोट करते जाएं। एक कमर में दर्द हो रहा है, एक मैम कहने लगी मुझे कि मेरे कमर का दर्द नहीं जा रहा, तो मैंने लगा आप क्या कर रही हैं? बहुत दवाई खाई मैंने, बहुत दवाई। भाई आपने क्या दवाई खाई? बहुत दवाई खाई। बोला मेडिकल की दवाई खाई, फला दवाई खाई, ये खाई। तो भाई आपने मेडिकल की दवाई खाई, मेडिकल की दवाई तो जब तक खाते रहोगे, चलते रहोगे, कमर का दर्द कहाँ से जाएगा? कमर का दर्द किसी सबब की वजह से, किसी वजह से, कमर के मोहरों का मसला है, कौन सा मसला है, कमर में वीकनेस है, दौरान खून की सर्कुलेशन कम है, जब आप दवाई खाएंगे जब तो सही होगी, नहीं जाएगा कमर का दर्द, बल्कि और गिरफ्तार 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 और गिरफ्तार होते चले जाएंगे। याद रखें, पहले दर्जे पे क्या दौलत है? पहले दर्जे पे चीज है क्या चीज? बाद लोग कहते हैं कि ये खुदगर्जी में भी आ जाता है, लेकिन पहले दर्जे में सेहत है। सबसे पहले अपनी सेहत को संभालें, सेहत को कवर करें। सेहत कवर करने के लिए करना क्या चाहिए? ये है ऑप्शन। सेहत, एक्सरसाइज लाजिम व मलजूम है, एक्सरसाइज के बगैर जीना दूभर है। एक्सरसाइज करना चाहिए, हर मर्द औरत को एक्सरसाइज करना चाहिए। अव्वलीन फर्ज है, बॉडी के लिए फर्ज है, बॉडी के लिए फर्ज है ये, बिल्कुल एक्सरसाइज लाजिम मलजूम है। अच्छी ग़िज़ा, लोकल ग़िज़ा ना लें, पेट भरने वाली ग़िज़ा नहीं लें, एनर्जी वाली ग़िज़ा लें, तवानाई वाली ग़िज़ा लें। पेट भरने पे ना जाएं, तवानाई के ऊपर जाएं, एनर्जी पे जाएं, ये लाजिम मलजूम है। ये भी याद रखें कि आप खाली ये समझें कि सिर्फ पेट भरने वाली ग़िज़ा खाई जाएगी, नहीं, बिल्कुल गलत करेंगे। पेट भरने वाली ग़िज़ा नहीं खाएं, तवानाई वाली ग़िज़ा खाएं। एक्सरसाइज हो गई, ग़िज़ा हो गई, अब क्या चीज़ डिपेंड करती है? फिर अच्छा माहौल भी चुने। माहौल कैसा चुने? या तो माहौल अच्छा देख लें या खुद बना लें, दोनों में से कोई एक काम करें। अच्छा माहौल से मुराद मेरा क्या है? यानी आपके इर्द गिर्द के लोग तबीयतन हंसमुख हों, प्यार करने वाले हों, खुलूस से पेश आने वाले हों, इखलाक वाले हों, एक दूसरे का एहसास करने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, अच्छे मशवरे देने वाले हों, हिर्स हवस लालच से उनके अंदर कम दर्जे में, ये चीज़ें कम दर्जे में हो। बुराई तो हर इंसान में होगी,
یہ لیکن کم درجے میں تو ہو، اچھی ہو، مشورے اچھے دیں، چالاکی نہ کرنے والے ہوں، دھوکہ دینے والے نہ ہوں، تو ان میں اٹھے بیٹھیں. کیونکہ بزرگوں کی کہاوت ہے کالوچ میں بیٹھیں گے کالوچ لگے گی. بھائی غریب آدمی بیٹھیں گے غریب ہو جائیں گے، امیر آدمی بیٹھیں گے امیر ہو جائیں گے، سیدھی سی بات. بیوقوف آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے بیوقوف بن جائیں گے، چالاک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے چالاک بن جائیں گے. تو اب آپ ماحول ایسا چنیں اچھے لوگوں کا. اب اچھے لوگوں کا ماحول ملنا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو تنہائی اختیار کر لیں، اکیلے ہو جائیں، اکیلے ہو جائیں. اکیلے میں بھی تو پیار آ سکتا ہے، اکیلے میں بھی تو محبت ہو سکتی ہے، اکیلے میں بھی تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اکیلے اکیلے رہنے کا بھی گر سیکھیں، اس میں پیار کریں، اس میں محبت کریں، اس میں خلوص کریں، لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کریں. اکیلے رہ کے بھی تو ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے. لوگوں میں جا کے الجھ کے ہمدردی پیدا نہیں ہو پا رہی تو اکیلے رہ کے کر دیں ہمدردی. مین تو مقصد فوائد دینا اور فوائد لینا ہی ہے نا، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرا مقصد ہے آپ کی صحت میں جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے میں نے گفتگو کا، وہ صحت ہی ہے. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. انسان کی بگاڑ کا سب سے بڑا عمل صحت ہے. ہر معاملے میں ترقی کی رکاوٹ میں صحت ہے. صحت دماغی کمزوری بگاڑ کا باعث بنتی ہے. کمزوری ہے جبھی تو وہ صحیح ورک نہیں کر پا رہا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. جسمانی ویکنس، ڈر کا خوف کا ہونا دماغ میں، آگے بڑھنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، سوچ محدود ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. اور کوشش کریں کہ اچھے ماحول میں رہیں. اچھا ماحول ملنا ذرا مشکل ہے تو باہر کوچ کر جائیں، باہر اچھے لوگوں میں ملیں. جہاں بھی اچھا ماحول ملے آپ وہاں چلے جائیں، اور اگر نہیں ملتا ہے تو تنہائی میں آ جائیں. اچھے لوگوں کو تلاش کریں، مل جائیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، پر تلاش کرنے سے ملتے ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. ہیرا سرچ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہیرا آپ کو آسانی سے مل جائے. کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی دنیا میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے. میں آج اتنا بول پا رہا ہوں اس کے لیے بہت کوشش ہے، بہت تگ و دو ہے، تب جا کے یہ کوشش آپ کے سامنے آ رہی ہے، تب جا کے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، ہر پہلو میں بول رہے ہیں. پچھلی ویڈیو بڑی جاندار ویڈیو ہے، کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے، میرا دل بھی خوش ہوا کہ میں نے جو ویڈیو بنائی، میں نے اس ویڈیو کو یہاں تک پھیلایا، جنگوں کے معاملات بھی پیش کرے اس ویڈیو میں. آپ ویڈیو دیکھیں، اس پہ غور کریں، بہت پہلو نکلیں گے. میں ان کے ایک ایک پہلو کو تو میں کھولتا ہوا نہیں گیا، لیکن میں نے براڈ مائنڈڈ میں ویڈیو بنائی ہے. اس میں نے آل پرپس میں بات کی، تھوڑی آل پرپس میں بات کی ہے. اگر اس کو کھول کے دیکھیں گے تو ایک اس سوال جو ہے، اس سوال میں بھی بہت سارے راستے نکل آئیں گے. میری گفتگو کے پہلو بہت نکلیں گے، بہت راستے نکلیں گے، بہت چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. انسان جن لمحات سے گزرتا ہے، جن پریشانیوں سے گزرتا ہے، جن مشکلات سے گزرتا ہے، اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. میں نے جب دیکھا، میں نے یہ نوٹ کیا، میں اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بیماری سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو صحتیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو اچھے مشورے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی میرے سے ملنے کے بعد، میرے سے گفتگو کرنے کے بعد لوگوں کے مائنڈ تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کا ذہن کھلتا ہے، لوگوں کا. اچھا ایک تو میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. جب ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، اچھا ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ اس کو مین بات پتہ چل جائے. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ مجھے اسٹڈی کرنے کے لیے اپنا ٹائم نکالنا ہوتا ہے، تو میں بات کو کھولتا نہیں ہوں. بعض باتیں کھولنے سے ٹائم بہت لگتا ہے، تو میں محدود دائرے میں محدود سوالات کے محدود جواب دیتا ہوں، ٹو دی پوائنٹ جواب دیتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کم ٹائم استعمال ہو، لوگوں کو فوائد پہنچ جائے. اس کو فوائد پہنچ جائے، پھر دوسرا بندہ کنسلٹ کر رہا ہے تو اس کو فوائد پہنچ جائے. مین مقصد تو فوائد پہنچانا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں، معلومات کرتے ہیں،
کوئی دوائی کے لیے آ رہا ہے، کوئی کیسے آ رہا ہے، کوئی بیماری کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے بہت سارے پہلو پیش کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ایسا نہیں ہے ڈکریز نہیں ہوئے، اوپر آئے ہیں، چل رہے ہیں، اگر زیادہ اوپر بھی نہیں ہے تو کامیاب جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اٹھیں۔ میں اللہ کا لاکھ تو میں صحیح نہیں سمجھتا، لامحدود شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا، کہ اس نے بولنے کی صلاحیت دی، سمجھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے وہ علم عطا فرمایا، لامحدود شکریہ اس کا۔ دوائیوں کا علم دیا، بیماریوں سے نکالنے کا علم دیا، سمجھانے کا علم دیا، شعور دیا۔ آپ لوگوں کو بھی یہ شعور آ سکتا ہے، آپ لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی علم بڑھے۔ میں نے توانائی کر کے ٹائم دے کے اپنا وقت دے کے سیکھا، آپ ویڈیو سے کچھ تو امپرومنٹ کریں، تھوڑا بہت تو امپروو، تھوڑی اگر ویڈیو دیکھ کے اگر تھوڑا روزانہ بھی ایک لفظ آپ سیکھتے ہیں تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو آپ کی میموری کے اندر 365 دن امپرومنٹ میں آئی۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، مستقل ویڈیو دیکھیں، مجھے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ویڈیو سے نہ سیکھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھتے اس دن کی ویڈیو سے، آپ مجھے کمنٹس میں دیں کہ آج میں نے آپ کی ویڈیو سے کچھ نہیں سیکھا، تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بتائیں، اور میں وہ ویڈیو بلکہ میں اس ویڈیو کو ہی نکال دوں گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ نہیں سیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں اس ویڈیو کو آپ کلک کر دوں گا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، پچھلی ویڈیو بڑی کامیاب ویڈیو گئی ہے، اور ایک دن کے اندر 30 کے قریب لوگوں نے دیکھا اور اس کو سرچ کیا، اور 10-5 افرادوں کے کمنٹس بھی آئے، لائکس بھی تقریباً 14 کے قریب ہوئے، 14 کے قریب لائکس بھی ہوئے۔ تو اس طرح سے کامیاب ویڈیو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ اچھی ویڈیو بنائیں۔ آج کی ویڈیو آپ کی صحت کے بارے میں تھی کہ آپ صحت کو امپرومنٹ کریں، اور صحت کو امپرومنٹ کرنے کے لیے ہومیو دوائی کی طرف آ جائیں، ہومیو دوائی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کریں، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں۔ ڈاکٹر بننا ایک الگ فیلڈ ہے، وہ محنت طلب کام بھی ہے، الگ فیلڈ بھی ہے، اس کو سمجھنا، بہت مسئلے آئیں گے، لیکن آپ تھوڑی نالج رکھ کے، دوائیوں کی انفارمیشن رکھ کے، تو چند دوائیوں کو اپنے پاس منگا سکتے ہیں، ان کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں، خود بھی یوز کر سکتے ہیں، فیملی کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے مرضوں میں آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں، بڑے مرضوں میں کنسلٹ کر لیں۔ تو آپ الجھنے سے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر کے اپنی صحت کو بلڈ اپ کر لیں۔ اسی میں ہی کامیابی ہے، آپ کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، ہمارا بھی مقصد یہی ہے، بیسک مقصد یہی ہے۔ اگر کوئی اس میں کوئی اور مقصد ہو تو وہ آپ بتا دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو آج ویڈیو جو بن رہی ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کھولنے کے لیے کہ صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ سوال کیجئے، میں اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کو بنا دوں گا، اور اگر کوئی چھوٹی سوال ہوا تو میں جواب